السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامی بھائی چارہ کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے جو سوال ہے، بھائی چارے سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی بھی معاشرے میں افراد کا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا جذبہ بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، اخلاق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کریں۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق پر بہت زور دیا ہے۔ آپ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگلا سوال، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی حدیث روایت کی؟ جواب: حضرت نعمان بن شبیر سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں محبت، شفقت اور رحمت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں اس کا سارا بدن شریک ہوتا ہے۔ یہ بے خوابی لکھ لیں۔ ناچاکیاں کیوں جنم لیتی ہیں؟ سوال۔ جواب: معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا اسلامی تعلیمات کی منافی ہیں۔ حسد، تفاخر اور انا پرستی جیسی اخلاقی برائیاں بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی اور ناچاکیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اگلا سوال، فضائے بدر میں کس تاریخی غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب: فضائے بدر میں غزوہ بدر کے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، خوشحالی اور استحکام کا انحصار کس چیز پر ہے؟ جواب: ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی بھائی چارے کی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ پوری امت کی ترقی، خوشحالی اور استحکام اخوت اور بھائی چارے کے فروغ میں ہیں۔ یہ کچھ اعراب ہیں، آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگانا ہے۔ یہ بک ورک ہے۔ اخوت، استحکام، شفقت، تاثرات، عضو، گردوں، خوشحالی۔ سوال ہے، ہر طالب علم پاکستان میں بھائی چارے اور اخوت کے فروغ کے لیے ایک تجویز دیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک تجویز آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، لکھی ہے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی تجویز لکھ سکتے ہیں۔ جنرل سوال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے حسن سلوک کریں۔ ہمیں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے حسن سلوک کریں۔ ہمیں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ اخوت کے فروغ کے لیے ایک تجویز ہے۔ کچھ الفاظ مترادف ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہو اس کو مترادف بھی کہتے ہیں۔ جیسے آسمان ہے تو آسمان کے لیے دوسرا لفظ فلک، تو یہ آسمان کا مترادف ہے، فلک آسمان کا مترادف ہے۔ ہم معنی الفاظ، مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہو۔ اخوت، بھائی چارہ، قبیلہ، خاندان یا برادری، عضو، حصہ، شریک، شامل ہونا، جسم، بدن، ہار، شکست، فتح، کامیابی یا جیت، محنت، جد و جہد۔ اس کے بعد ہیں الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد کس کو کہتے ہیں؟ متضاد الفاظ ان کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کا الٹ ہو۔ جیسے دن ہے، رات، تو دن کا متضاد رات ہے۔ یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں کچھ اس طرح ہیں: شکست، فتح، زوال، عروج، آگاہ، بے خبر، گناہ، ثواب، مغرب، مشرق، محبت، نفرت۔ اس کے بعد کچھ جملے ہیں
آپ نے اس کی پہچان بتانی ہے کہ یہ مفرد جملہ ہے یا مرکب جملہ ہے۔ سب سے پہلے آپ مفرد اور مرکب جملوں کو سمجھیں کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ مفرد جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک بات بیان کی گئی ہو، اور مرکب جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ باتیں بیان کی گئی ہو۔ مرکب جملوں میں اکثر اور، تب، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، خالد صبح سویرے گھر پہنچا اور پھر دفتر چلا گیا۔ یہاں پر یہ جو اور لگا ہے نا، یہ مرکب جملے کی پہچان ہے۔ ایک بات، دوسری بات، خالد صبح سویرے گھر پہنچا، تو یہ ایک جملہ ہے، ایک سنٹینس ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا سنٹینس ہے، پھر دفتر چلا گیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مرکب جملہ۔ آگے دیکھیں، ہمارے ہاں کئی روز سے مہمان آ جا رہے ہیں، تو ایک ہی سنٹینس میں بات کی گئی ہے، کوئی بھی بریک نہیں ہے اس میں، تو اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ ماہی گیر سمندر سے مچھلیاں پکڑ رہا ہے، مفرد ہیں۔ اسلم اور اکرم گہرے دوست ہیں، یہ مرکب جملہ ہے۔ کچھ جملے ہیں، الفاظ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دھیما لہجہ، گفتگو کے وقت دھیما لہجہ رکھنا چاہیے۔ انا پرستی، تفاخر اور انا پرستی بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حقوق العباد میں والدین اور رشتہ داروں کے حقوق شامل ہیں، یا ہمیں حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ گروہ بندی، مسلمان اگر گروہ بندی سے باہر نکل آئیں تو ہی اپنا اصلی مقام پا سکتے ہیں۔ عملی نمونہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ یہ حضور اکرم لکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ملا دیے ہیں، آپ لوگ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اور بک پہ نشانات لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ خالی جگہ ہیں جو کہ آپ لوگ بک پہ کریں گے، بک ورک ہیں یہ۔ اسلامی پہلے میں ہے بھائی چارہ، دوسرے میں ہے اسلامی بھائی چارے، تیسرے میں ہے جسم، اور چوتھے خالی جگہ میں ہے تعلیمات کے منافی ہیں۔ ایک سوال ہے جو کہ آخر میں دیا گیا ہے، دور حاضر کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں کہ ہمیں وطن عزیز میں معاشرتی امن و سکون اور سلامتی کی فضا قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ذرا سن لیں۔ دور حاضر کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وطن عزیز میں معاشرتی امن و سکون اور سلامتی کی فضا قائم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں ایثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے، ترقی دینی چاہیے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا چاہیے، ضرورت پڑنے پر مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنی چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہ پڑنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ پھر آخر میں ایک مضمون دیا گیا ہے کہ آپ بھائی چارے کے فوائد پر ایک مختصر سا مضمون لکھیں۔ تو یہ مضمون میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمہید لکھیں گے۔ تمہید میں ہے، اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہو اور ان کا کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے تعلق ہو۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے۔ متن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین مکہ میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، جسے ہم خاتم مدینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھائی چارے کی بہترین مثال ہے۔ مسلمانوں کے اس بھائی چارے کا یہ فائدہ ہوا کہ مہاجرین مکہ کو مدینے میں
آباد کاری کے لیے جو مسائل درپیش تھے وہ انصار کی مدد سے حل ہو گئے۔ مہاجرین دین حق کی خاطر اپنا گھر مال و دولت سب قربان کر کے مدینہ آئے۔ وہ انصار کی ایثار و قربانی کے جذبے کی وجہ سے سرخ روح ہو گئے۔ گویا بھائی چارے معاشرے میں امن و استحکام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ گویا بھائی چارے سے معاشرے میں امن و استحکام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا احساس جنم لیتا ہے، حسد و تفاخر اور انا پرستی جیسے عناصر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مالی مدد کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں مالی استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون اور جذبہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مضمون آپ لوگ تیار کر لیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا ایکسرسائز ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔